السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس چینل پر آپ کا تعارف کتابوں سے کرائیں۔ جو شخص ایک کتاب لکھتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کو اس کتاب میں سمو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی دی ہے اور اس زندگی میں وہ محدود تجربات ہی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ ایک کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ کسی اور شخص کی گزاری ہوئی زندگی کو بھی تجربے کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی دانائی سے اس میں سے فلٹر کر لیتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور کن چیزوں سے وہ اپنے ورلڈ ویو کو امپروو کر سکتا ہے، کس طریقے سے اس کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے چیزوں کے پرکھنے کے انداز میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے اس کے نزدیک اچھے برے کی پہچان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں جو میرا چینل ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، جس کے اوپر کہ میں ورسٹائل ٹاپک سے بات کرتا ہوں، اس چینل پر ہم نے بہت سے تجربات کیے، لیکن آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو ہمیں کتابوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر دوسرے تیسرے دن کسی ایک کتاب کا جس کو میں نے پڑھا ہو اس کا تعارف آپ سے کراؤں۔ آج جس کتاب کا ہم تعارف کرا رہے ہیں وہ ویسے تو انگریزی میں ہے، جس کا نام ہے صوفیز ورلڈ، لیکن شاہد حمید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، جو کہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے صوفی کی دنیا۔ اس کے مصنف جوسٹن گارڈر ہیں، جو کہ فلسفے کے استاد ہیں، اور بیسیکلی یہ کتاب ایک کہانی کی طرح ہے جس میں ناروے کے کسی گاؤں میں دیہاتی علاقے میں رہنے والی ایک بچی انٹرسٹڈ اس بات میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کیسے فلسفے کے بارے میں جانے، اور اس کی اس خواہش کے پیش نظر پھر ایک کہانی یوں بنی کہ اس کے جو گھر کے باہر لیٹر باکس ہے اس میں ہر روز ایک لیٹر آنا شروع ہو گیا، جس لیٹر میں اس کے ایک گمنام استاد اس کا تعارف فلسفے سے کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایک کر کے خاص طور پر جو یونانی فلسفہ ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو علم کی اور فلسفے کی بنیاد ہے وہ اصل میں یونان سے شروع ہوئی ہے، اور یونان میں کچھ لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں، جیسے افلاطون ہیں، ارسطو ہیں، اور سقراط ہیں، بقراط ہیں، اور بہت سے اور نام ہیں، ہم ان کو کچھ کو جانتے ہیں، لیکن یونان کی تاریخ میں ایک پوری لسٹ ہے فلاسفرز کی جنہوں نے زندگی کے بارے میں بات کی۔ دیکھیے، فلسفے کا علم اصل میں آفاقی سوالوں کے جواب کو تلاش کرنے کا علم ہے۔ انسان کے ذہن میں جو اس کی فزیکیلٹی ہے اس کے علاوہ بھی سوال اٹھتے ہیں، میں نے کیا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، یہ مجھے بری لگتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سارا دن کرتے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، اب میں نے اٹھنا ہے، اب میں نے منہ ہاتھ دھونا ہے، یہ سارے کے سارے روزمرہ کے کام ہم کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ان ضرورتوں کے خیالات جنم لیتے ہیں، لیکن جب انسان کی شعوری سطح بلند ہوتی ہے تو اس کو اپنی لائف سے بڑے لارجر دین لائف سوالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ آفاقی سوال یہ ہیں: میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میرا کیا مقصد ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میں اس سے پہلے کہاں تھا؟ وقت کیا ہے؟ کائنات کیسے بنی تھی؟ کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ کائنات آخر لامحدود کیوں ہے، یا کائنات محدود ہے؟ اچھا، اصل علم کیا ہوتا ہے؟ کیا اصل علم حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیا علم مستقل ہے کہ علم جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ ریلیٹو ہے، ایک دوسرے سے مقابلے میں ہے؟ کیا علم جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور ایبسولوٹ حالت میں موجود ہے؟ اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں اور سوالات ہیں۔ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ خیالات کہاں سے ان خیالات کی کا اصل منبع کیا ہے؟ وہ کہاں سے خیالات جنم لیتے ہیں؟ یہ جو تھاٹ ہے، یہ تھاٹ کی ماہیت کیا ہے، اور تھاٹ کیا قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے قابل اعتبار؟ تو اس طرح کے ہزاروں لاکھوں اور سوالات ہیں جو کہ انسان کے شعور میں جنم لیتے ہیں۔ فلسفہ اصل میں ان اصولوں کا تعین کرتا ہے جن کے ذریعے سے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جا سکتی ہو۔ میرے محدود علم کے مطابق ان آفاقی سوالوں کا ایک مستقل جواب دینا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے، اور اس غور کرنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے فلسفہ ہمیں اصل میں ان اصولوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ جو فلسفے کے استاد ہیں جن کا نام ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جوسٹن گارڈر،
انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بالکل بیسک لیول پر وہ شخص جو فلسفے کو سمجھنا چاہے، فلسفے کی تاریخ کو سمجھنا چاہے اور یہ جاننا چاہے کہ کس طریقے سے انسانی شعور جو ہے اس نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر جو یونان کے فلسفی تھے کیسے ان کا علم پھر ایک ماڈرن فلسفے کے اندر کنورٹ ہوا، اور کیسے یونان سے پھر جو ہمارے ایشین فلاسفر تھے، یوزلی جو ہے ہمارے مسلمان فلاسفر تھے، ان تک وہ علم آیا، اور کیسے وہ علم پھر ایک لیبارٹری کے اندر کیسے پہنچا، اور اس کو ایک تجرباتی سٹیج پر سے کیسے گزارا گیا، اور پھر اس کو عملی سٹیج پر لے جانے کے لیے جدید یورپ نے کیا اس میں کنٹریبیوشن کی، اور فلسفے کا یہ سفر کیسے ہوا۔ تو اس ساری کی کہانی یہ صوفی کی دنیا ہے۔ تو آپ خود بھی اس کتاب کو پڑھیے۔ آپ کے وہ بچے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیکنیکل علم کے علاوہ اس طرح کا ایبسٹریکٹ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ اس قسم کی ڈیپ گفتگو میں ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ کتاب ریکمینڈ کیجئے۔ بچوں کو آپ برتھ ڈے پر ان کی سالگرہ پر یہ کتاب تحفے میں دیجئے، اور کسی اور تقاریب میں ان کو جو انعام دینا ہے تو اس میں یہ کتاب تحفے میں دیجئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے جب اس کتاب کو پڑھیں گے، اور یہ کتاب جو ہے بہت چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے بچے کم از کم انٹرمیڈیٹ لیول کے ہوں تو یہ کتاب پڑھیں، اور آپ خود بھی یہ کتاب پڑھیے گا، صوفی کی دنیا۔ اور اگر آپ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں تو میں نے جب اس کو انگریزی میں پڑھا تھا تو مجھے انگریزی میں یہ زیادہ آسان لگی تھی، کیونکہ فلسفے کے کچھ جو تراکیب ہیں جب ان کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو انگریزی کے متبادل الفاظ ہیں وہ مروجہ الفاظ ہوتے ہیں، مگر جو اس کے اردو کے الفاظ ہوتے ہیں وہ مروجہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ رائج شدہ الفاظ نہیں ہوتے، تو بعض اوقات وہ ہمیں اس کو سمجھنے میں اور ابلاغ میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال علم تو کسی بھی زبان میں موجود ہو تو وہ اس کا وہ تو علم ہی ہے، تو لہٰذا جو دوست اس کو اردو میں اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھیں جو کہ شاہد حمید صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور جو دوست انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں اس کو انگریزی میں پڑھیں۔ تو یہ تھا آج کا تعارف صوفی کی دنیا۔